اگرچہ اپوزیشن کی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دائر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں، تاہم سیاسی مبصرین کے خیال میں کپتان کی چھٹی کے بعد بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا، بلکہ اگر کپتان نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا تو کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف میں دراڑیں پڑ جانے کے بعد پارٹی کے اندرونی خلفشار میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ تاہم سب سے بڑا مسئلہ کپتان حکومت کی ناکامی سے جنم لینے والا معاشی بحران ہے، جس پر قابو پانا اگلی حکومت کے لیے ایک کڑا چیلنج ہوگا۔ خیال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف اور آصف زرداری کپتان حکومت ہٹا کر اقتدار کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے سے مکمل طور پر انکاری تھے، کیونکہ معاشی بحران اتنا سنگین ہے کہ اس پر کوئی بھی حکومت فوری قابو نہیں پا سکتی۔ تاہم اب اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں اس بحران پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سینئر اینکر پرسن ماریا میمن اپنی تازہ تحریر میں کہتی ہیں کہ آر یا پار کا وقت قریب ہے، سیاست سے بات اب حکومت تک آ چکی ہے۔ ایسے میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کیا نقشہ ہوگا، اور اگر تحریک ناکام ہو گئی تو کیا وزیر اعظم اسی جارحیت سے مخالفین کا علاج کریں گے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد سے اپوزیشن مضبوط ہوگی یا اپنی رہی صحیح طاقت بھی کھو دے گی؟ ان سوالوں کے جواب اب ہفتوں نہیں بلکہ دنوں میں ملنے والے ہیں۔ بقول ماریا میمن، اگر حالیہ صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا آنا بقول پی ٹی آئی کی پسندیدہ مثال ایک سونامی سے کم نہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے اتحادی کھل کر سامنے صف آرا نظر آتے ہیں، اگرچہ انہوں نے تاحال حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ بہرحال اس تاخیر میں حکومت کی کمزوری عیاں ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ اتحادی اب کپتان کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہتے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہو چکی ہیں اور اعلان کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں۔ حکومت کے وزیر، ایم این ایز اور ایم پی ایز کھل کر اپوزیشن سے مل رہے ہیں اور حکومت کے پاس ان کی خوشامد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کوئی حکومتی وزیر کاف لیگ کی قیادت کی کھلی دھمکیوں کا جواب نہیں دے رہا۔ دوسری طرف حکومتی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی سے معاہدہ اب تحریری شکل اختیار کر رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے اور باپ والے بھی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب بقول ماریا میمن، پنجاب میں پی ٹی آئی ایم پی ایز کے گروپس کی تعداد اتحادی پارٹیوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ باغی اراکین کی جانب سے کھلے عام اپوزیشن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف سے لندن پہنچ کر ملاقات کرنے والے لیڈر پر بھی کوئی تنقید نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال کو اگر سنگین نہ کہا جائے تو یہ حقائق سے نظریں چرانے کے مترادف ہوگا، لیکن دوسری جانب حکومت کو اب بھی اپنے اقتدار میں رہنے کا یقین ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق اپوزیشن کی تحریک نے ناراض اراکین کو بارگیننگ کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ بارگیننگ پنجاب کی سطح پر ہو جائے گی اور اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے اپنے ان اراکین اسمبلی کو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے سے روک لے گی اور اتحادی بھی اقتدار میں اپنا حصہ بڑھا کر حکومتی کیمپ میں ہی رہیں گے۔ ویسے بھی عام انتخابات قریب ہیں، اس لیے حکومت کو ان کے صرف ووٹ چاہیے، باقی وہ اپنی سیاست جیسے بھی کریں۔ ماریا میمن کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن نے اب تک کا سب سے مضبوط چیلنج حکومت کو دیا ہے، مگر آگے کا نقشہ ابھی تک واضح نہیں۔ حکومت مخالف تحریک میں سب شوق سے اکٹھے چلتے ہیں، مگر حکومت چلانے میں مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو اگلی حکومت میں ایک دوہری مخلوط حکومت ہوگی۔ اس میں اس حکومت کے اتحادی بھی شامل ہوں گے اور پی ڈی ایم کے اپنے اتحادی پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر اس کی مدت کے بارے میں بھی وضاحت ابھی تک نہیں ہوئی۔ کئی قیاس آرائیاں ہیں، فوری الیکشن سے لے کر مدت پوری کرنے تک کئی آپشنز ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے بارے میں تشویش تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس تشویش کا احساس صرف پارلیمنٹ میں ہی نہیں بلکہ ایوان سے باہر بھی ہوگا۔ بقول ماریا میمن، آر یا پار جو بھی ہو، سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا، پی ٹی آئی کا اندرونی خلفشار بھی برقرار رہے گا اور نون لیگ کی دوہری سیاسی حکمت عملی بھی۔ معاشی اور گورننس کے مسائل اپنی جگہ جن کی کوئی آنرشپ نہیں لینا چاہتا، اس لیے مصدقہ خبروں کی عدم موجودگی میں قیاس آرائیاں ہی جاری ہیں، مگر اب آر یا پار میں تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔